یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یار گیس باٹلا جب کبھی بھی پھٹتا ہے تو اس میں بہویں ہی صرف کیوں مرتی ہیں؟ یہ گھر کے باقی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ساس کہاں چلی جاتی ہے؟ نند کہاں چلی جاتی ہے؟ شوہر سسر کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہماری بچیاں بے قدر اس لیے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب ہماری بچی کے نام پہ جائیداد ہوگی نا، ہماری بچی کے نام پہ کچھ زمینیں ہوں گی اور ہماری بچی کے پاس کچھ بینک بیلنس ہوگا. دیکھیے یہ پکی بات ہے میرے بھائی کہ جب بھی ہم حلال کا راستہ چھوڑیں گے نا تو حرام کے دلدل میں پھنس ہی جائیں گے. یہ جہیز کو آج اتنا رواج کیوں ملا؟ کیونکہ آج ایک بڑی دنیا ہے میرے بھائی، بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے اس میں حاجی، نمازی، مولانا، مفتی، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. ایک بڑی دنیا ہے جو آج لڑکیوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتی ہے، اور یہ لڑکیوں پہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور پھر یہی ہماری لڑکیاں ہوتی ہیں جو سسرال جا کر کے کبھی ساس کے ہاتھ بلیک میل ہوتی ہیں، کبھی شوہر کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں، کبھی نند کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں. پھر ان کو سسرال میں تانے سہنے پڑتے ہیں، طنز سننے پڑتے ہیں، اور ان کو بات بات پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ساس بہو کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری بچیوں پہ جو اتنا سسرال میں ظلم ہوتا ہے، اور یہ جو طلاق کی نوبتیں آتی ہیں، یہ خاندان اجڑتا ہے، گھر برباد ہوتا ہے. ان سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں. اور یہ بات آپ لکھ لیجئے، جس دن ہم نے اپنی بچیوں کو وراثت میں ان کا حصہ دینا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں سسرال میں ہماری بچیوں پہ اسی دن ظلم و زیادتی ہونا بند ہو جائے گا. کیونکہ جب ہماری بچی کے نام پہ جائیداد ہوگی نا، ہماری بچی کے نام پہ کچھ زمینیں ہوں گی اور ہماری بچی کے پاس کچھ بینک بیلنس ہوگا، تو اس کے سامنے بڑی سے بڑی ڈائن ساس بھی جھک کر کے رہے گی اور شوہر اس کی بات کو اہمیت دے گا، ویلو دے گا. ہماری بچیاں بے قدر اس لیے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا کچھ نہیں ہے. ہماری بچیوں کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے. اور یہ سسرال میں جو گیس باٹلا پھٹتا ہے اور اس میں ہماری بچیاں مر جاتی ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یار گیس باٹلا جب کبھی بھی پھٹتا ہے تو اس میں بہویں ہی صرف کیوں مرتی ہیں؟ یہ گھر کے باقی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ساس کہاں چلی جاتی ہے؟ نند کہاں چلی جاتی ہے؟ شوہر سسر کہاں چلے جاتے ہیں؟ گیس باٹلا پھٹا اور بہو مر گئی. یہ جو گیس باٹلا کے پھٹنے سے صرف ہماری بچیاں مرتی ہیں نا، جب ہم اپنی بچیوں کے نام پہ وراثت لکھنا شروع کر دیں گے، ان کو وراثت میں ان کا حصہ دینا شروع کر دیں گے، اسی دن ہماری بچیاں سسرال میں محفوظ ہو جائیں گی اور ان پہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے آپ جہیز دیتے ہیں نا، جب ہم لوگ وراثت نہ دے کر کے بچیوں کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جہیز دیتے ہیں تو اس کا ڈبل گناہ ہم پر ہوتا ہے. ایک جو چیز نہیں دینی چاہیے یعنی جہیز، آپ اس بری لعنت میں مبتلا ہو کر کے وہ جہیز دے کر کے گناہگار بنتے ہیں. اور دوسرا جو ان کو دینا چاہیے یعنی کہ وراثت میں ان کا جو حصہ، ان کا جو اپنا حق ہے، وہ حق انہیں نہ دے کر کے ہم اللہ رسول کی نگاہ میں مجرم قرار پاتے ہیں اور بڑے گناہگار ہوتے ہیں. اس لیے آپ جہیز کی لعنت سے توبہ کیجئے اور اپنی بچیوں کو وراثت میں ان کا حصہ دینا شروع کر دیجئے. 5-10 لاکھ آپ کو ویسے ہی دینا ہے تو وہی 5-10 لاکھ جو آپ جہیز کے نام پہ دے رہے ہو یار، وہ وراثت میں ان کو دے دو. یہ جائز راستہ چھوڑ کر کے آپ کیوں ناجائز راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ ہم بچیوں کا جو حق مار رہے ہیں میرے بھائی، آپ دنیا میں چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور چاہے جتنی اونچی پگڑی باندھ لیں، اگر آپ بچیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ آپ کے نمازوں میں کمی ہوگی اس کو معاف کر دے گا، عبادتوں میں کمی ہوگی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے، بچیوں کا حق دبایا ہے، تو جب تک وہ بچیاں معاف نہیں کریں گی اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا.